السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ کے دربار میں 3 لوگوں کو پیش کیا جائے گا جو تینوں اللہ کے دربار کے بڑے مجرم ہوں گے، جن میں سے ایک وہ شخص ہوگا جو اس دنیا میں بہت زیادہ مالدار تھا، اور دوسرا شخص وہ ہوگا جو اس دنیا میں بہت زیادہ بیمار رہا کرتا تھا، اور تیسرا شخص وہ ہوگا جو اس دنیا میں غلامی کی زندگی بسر کر کے گیا تھا۔ ان تینوں کو اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلائیں گے، اور سب سے پہلے مالدار کو سامنے کیا جائے گا اور اس سے سوال کیا جائے گا کہ بتا، کس چیز کی وجہ سے تو میری عبادت سے غافل رہا، کس چیز نے تجھے میری عبادت سے روک رکھا تھا؟ وہ کہے گا، اے میرے رب، آپ نے مجھے بہت زیادہ دولت دی تھی، آپ نے مجھے بہت زیادہ مال دیا تھا، میں اسی مال میں اور اسی دولت میں مشغول رہا، اور یوں میں آپ کی عبادت نہ کر سکا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے سامنے حضرت سلیمان علیہ السلام کی دولت اور بادشاہت کی ایک جھلک دکھائیں گے، اور اس سے پوچھیں گے کہ کیا تیری دولت ان کی دولت سے زیادہ تھی؟ کیا تیرے پاس ان سے زیادہ مال تھا؟ وہ کہے گا، نہیں، میرے پاس تو ان کے مقابلے میں کچھ بھی مال و دولت نہیں تھی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے کہیں گے کہ جب میں نے اسے اتنی زیادہ دولت دی تھی، پھر بھی یہ میری عبادت سے غافل نہ ہوا، تو پھر تو اتنی کم دولت میں میری عبادت سے کس طرح غافل ہو گیا؟ تیرا یہ عذر قبول نہیں کیا جائے گا، اور پھر اس کے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ پھر دوسرے شخص کو سامنے کیا جائے گا جو اپنی زندگی میں بہت زیادہ بیمار رہا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کہ بتا، تو میری عبادت سے غافل کیوں رہا؟ کس چیز نے تجھے میری عبادت سے روک رکھا تھا؟ وہ کہے گا، اے میرے رب، میں دنیا میں بہت زیادہ بیمار رہا کرتا تھا، تو میں آپ کی عبادت کس طرح کرتا؟ چنانچہ اللہ تعالیٰ اس کے سامنے حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری کی ایک جھلک دکھائیں گے، اور اس سے پوچھا جائے گا، کیا تیری بیماری میرے بندے ایوب کی بیماری سے زیادہ سخت تھی؟ وہ کہے گا، نہیں اے میرے رب، ہرگز نہیں، میری بیماری ان کی بیماری کے مقابلے میں تو بہت کم تھی۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے کہیں گے کہ جب ایوب کو اتنی بڑی بیماری ملی اور اتنے دنوں تک وہ بیمار رہے، پھر بھی وہ میری عبادت سے غافل نہ ہوئے، تو پھر تو کیوں اس قدر چھوٹی بیماری میں میری عبادت سے غافل ہو گیا؟ چنانچہ اس کے لیے بھی جہنم کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ اور پھر تیسرے شخص کو سامنے لایا جائے گا جس نے اس دنیا میں غلامی کی حالت میں زندگی بسر کی۔ اس سے پوچھا جائے گا کہ تو کیوں میری عبادت سے غافل رہا؟ کس چیز نے تجھے میری عبادت سے روک رکھا تھا؟ وہ کہے گا، اے میرے رب، میں تو غلام تھا، میں اپنے آقا کی خدمت کیا کرتا تھا، اور میرے پاس آپ کی عبادت کے لیے وقت نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کی قید و بند والی زندگی کی ایک جھلک دکھلائیں گے، اور اس سے سوال کیا جائے گا، کیا تو یوسف سے بھی زیادہ مجبور تھا؟ کیا تیری قید یوسف کے قید سے زیادہ سخت تھی؟ وہ کہے گا، نہیں میرے رب، ہرگز نہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے کہیں گے کہ جب یوسف کو اتنی سخت قید نے بھی میری عبادت سے غافل نہیں کیا، تو پھر تو غلامی میں میری عبادت سے غافل کیوں ہوا؟ اور پھر اس کے لیے بھی جہنم کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور اسے اپنے دوست و احباب میں شیئر کریں، اور تازہ فکر سے جڑے رہنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور نئی ویڈیو سب سے پہلے پانے کے لیے گھنٹی کا بٹن دبائیں۔